طاعة الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صلوات. مجلس شہادت غریب الغربا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. آواز بڑھائیں، آواز بڑھائیں. بہرحال جو تعارف میرا ہوا اس سے کافی امیدیں آپ لوگوں کو ہو گئی ہوں گی مجھ سے. بہرحال آل محمد کی بارگاہ میں آنے کے بعد ہرگز کوئی شخص سزاوار نہیں کہ اسے عالم کہا جائے، اس لیے کہ سورج کے آگے جب دیے جلتے ہیں تو سورج نظر آتا ہے، دیے جل نظر نہیں آتے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس مجلس عزا کے لیے، اس بابرکت مجلس عزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ عجیب و غریب جملہ ہے پروردگار کا قرآن مجید میں، اور سوال پہلے کیا ہے اور پہلے اسی سوال میں جواب دیا ہے، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جانب متوجہ کیا ہے پروردگار نے. سورہ نساء کی آیت ہے، فرمایا افلا یتدبرون القرآن. اے میرے حبیب، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بہت سا اختلاف پایا جاتا. میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو مجھے اندازہ رہے گا کہ میری بات سب تک پہنچ رہی ہے، فرد فرد تک پہنچ رہی ہے. پہلے پروردگار نے اٹھایا ہے سوال افلا یتدبرون القرآن، اور یاد رکھیے گا سوال اٹھانے کا حق ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے. سوال وہی اٹھائے گا کہ جس کا حق بنتا ہے. عقلیں دینے کے بعد، ذہن دینے کے بعد، دماغ دینے کے بعد، شعور دینے کے بعد
اگر پھر بھی کوئی وہاں دماغ نہ لگائے، وہاں عقل نہ لگائے جہاں لگانی چاہیے، تو پروردگار سوال کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ عقلیں دینے والا وہ ہے، ذہن عطا کرنے والا وہ ہے، شعور عطا کرنے والا وہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اے میرے حبیب یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پروردگار نے جو سوال کیا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ سوال بتا رہا ہے کہ قرآن اس قابل ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، قرآن اس قابل ہے کہ اس کو سوچا جائے، اسے سمجھا جائے۔ اور پھر اس کی طرف یعنی پہلا سوال اور پھر خدا نے خود ہی جواب دے دیا، افلا یتدبرون القرآن، قرآن اس قابل ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے باوجود یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیے لیکن الٹے طریقے سے پڑھیے۔ اس قرآن میں چونکہ اختلاف نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ توجہ، اس قرآن میں چونکہ اختلاف نہیں ہے لہٰذا یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خدا نے قرآن میں یہ آیت رکھ کر بتایا کہ جو ہماری طرف سے ہو ان میں اختلاف نہیں ہوتا، جو ہماری طرف سے ہو ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے داد دی، بے شک کہا، لیکن اب پھر سوال اٹھا رہا ہوں آپ ہی کی داد پر۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو یہاں پر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے جو بھی مولانا کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی ہو، وہ حقیقت ہی ہو۔ آپ نے داد دی کس جملے پر؟ کہ جو اللہ کی طرف سے ہو اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اب قرآن کی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سنو زمین اور آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میرے ساتھ رہیے گا، جوان جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بزرگوں کو سبق سنانے آیا ہوں اور ان کی دعا لینے کے لیے آیا ہوں، اصل خطاب میرا جوانوں سے ہے، لہذا بزرگ سنیں نہ سنیں ان کی مرضی، ان کو سب معلوم ہے۔ جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ کیا کہا خدا نے؟ کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ زمین اور آسمان کس کی طرف سے ہیں؟ بولیں بولیں میرے ساتھ، اللہ کی طرف سے۔ یہ دن اور رات کس کی طرف سے ہیں؟ اور اگر دن اور رات میں اختلاف نہ ہو تو دن نہ بنے، دن نہ بنے تو ہفتہ نہ بنے، ہفتہ نہ بنے تو مہینہ نہ بنے، مہینہ نہ بنے تو سال نہ بنے، سال نہ بنے تو صدی نہ بنے، اور زمانہ تشکیل ہی نہ پائے۔ لہٰذا پتا چلا کہ پورا کا پورا زمانہ ٹکا ہوا ہے ایک اختلاف پر۔ تو اختلاف تو ہو گیا اور اللہ ہی کی مخلوق میں ہوا۔ دن اور رات کا نظام اللہ کی طرف سے ہے، اختلاف نہ ہو تو یہ نظام نہ ہو، یہ زمانہ نہ ہو۔ زمین اور آسمان کا اختلاف نہ ہو تو مکان کا وجود ثابت نہ ہوگا، مفقود ہو جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اختلاف تو ہے۔ اور پھر رسول کی یہ حدیث کہ رسول نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آیا ایک شخص آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دیکھیں پہلے بتا دوں آپ کو کہ میں آؤں گا ممدود تک، لیکن بہت عجیب جہت سے آؤں گا، لہذا ایک ایک جملے پر اور ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا۔ وہ شخص آیا اور آ کر امام سے اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، یہ جو حدیث ہے رسول کی اختلاف و امتی رحمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر امت کا اختلاف رحمت ہے تو اتفاق کیا عذاب ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، اگر اختلاف امت رحمت ہے تو کیا اتفاق امت عذاب ہے؟ توجہ، امام نے کہا ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھے ہو، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث ہے رسول کی، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جسے اہل سنت اور اہل تشیع سب نے لکھا۔ 3 لفظوں کی حدیث ہے، اختلاف و امتی رحمتن، 3 لفظوں کی حدیث ہے یا نہیں ہے؟
میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اب مجھے بتائیے جو سوال کر رہا ہے وہ بھی عربی ہے, جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی عربی ہے, اور جس جملے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ بھی عربی ہے. میرے ساتھ رہیے گا آخری بندے تک, جتنے جوان بیٹھے ہیں ایک پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 3 لفظوں کی حدیث, 3 لفظوں کی, پوچھنے والا بھی عربی, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی عربی, اور جس جملے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ بھی عربی. جب عربی آتی تھی, خود عرب سے تعلق رکھتے تھے, تو وارث رسول سے آ کر اس حدیث کا مطلب کیوں پوچھ رہے تھے؟ ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے, جب امت رسول کے 3 لفظوں کی حدیث خود سے حل نہیں کر سکتی, پورا دین اپنی مرضی سے کیا حل کرے گی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کیا آپ نے؟ 3 لفظوں کی حدیث, اختلاف امتی رحمت. امام نے فرمایا ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو, بلکہ اختلاف سے مراد ہے شہروں کا اختلاف, زبانوں کا اختلاف, مفہوم روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ذہنوں کا اختلاف, نظریات کا اختلاف, زبانوں کا اختلاف, رنگ و نسل کا اختلاف. اگر یہ اختلاف نہ ہو تو دین اسلام قید ہو جائے ایک زبان اور ایک شہر کے ساتھ. یہ اختلاف تھا تبھی تو دین اسلام پھیلا. توجہ کیجئے گا, بہت توجہ. تو اختلاف تو ہے, دن اور رات میں اختلاف, زمین و آسمان میں اختلاف, یہاں تک کہ ہم جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور میں, ہم سب کے درمیان اختلاف ہے. آپ کے اور میرے دیکھنے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ جس اینگل سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا, اور جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے. جس طرح آواز میں اختلاف, میری آواز کچھ ہے, آپ کی آواز کچھ ہے. آپ کے میرے سننے میں اختلاف, آپ کے میرے چکھنے میں اختلاف, آپ کے میرے چھونے میں اختلاف, آپ کے میرے چلنے میں اختلاف, آپ کے میری رنگت میں اختلاف, آپ کے میرے قد میں اختلاف. میرے ساتھ ہے نا؟ اختلاف تو پایا جا رہا ہے. اگر یہ اختلاف نہ ہو تو میں آپ سے اور آپ مجھ سے ممتاز نظر ہی نہ آئیں. اگر یہ اختلاف نہ ہو تو قوموں میں امتیاز ہی پیدا نہ ہو, قبیلوں میں امتیاز ہی پیدا نہ ہو, نسلوں میں امتیاز ہی پیدا نہ ہو, سارے حسب نسب اور قبائل ایک نظر آئیں اگر یہ اختلاف نہ ہو. لہذا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رحمت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اختلاف کب تک رحمت ہے اور کب تک نہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا, عجیب منزل تک آپ کو لے کے جاؤں گا. یہ اختلاف رحمت ہے چونکہ رسول کی حدیث ہے سر آنکھوں پر, کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس اختلاف کی بنیاد پر ہر چیز مختلف ہو جائے, یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمام تر اختلاف کے بعد ہر امت جمع ہو سکتی ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. کیا اس اختلاف کے بعد کوئی ایسا مرکز ہے کہ جو اتنا متفق ہو کہ ان تمام مختلف زبان بولنے والے لوگوں کو, تمام تر مختلف رنگت رکھنے والے لوگوں کو, تمام تر مختلف قبائل اور نسل رکھنے والے لوگوں کو وہ جگہ میں ایسی مرکزیت ہو, ایسا اتفاق ہو کہ اختلافات کے باوجود قوموں کو اپنے پاس جمع کر لے؟ سوال ہے. تو اب قرآن نے اسی کا جواب دیا, اور وہ کیسے جواب دیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امتیں جتنی بھی مختلف ہو, قرآن وہ مرکز ہے کہ جہاں پر ایسا اتفاق پایا جاتا ہے کہ مختلف زبانیں بھی آ جائیں اس قرآن کے سائے میں متفق ہو سکتی ہیں. اس قرآن کے سائے میں متفق ہو سکتی ہیں. یہ قرآن کی طاقت ہے. اب سوال کروں, اگر اختلاف رکھنا ہی تھا تو قرآن میں بھی رکھتا, اور اگر نہیں رکھنا تھا تو مخلوقات میں بھی نہیں رکھتا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اختلاف رکھنا ہی تھا تو قرآن میں بھی ہوتا, اور اگر نہیں رکھنا تھا تو مخلوقات میں بھی نہیں ہوتا. تو کیا وجہ ہے کہ خدا نے قرآن میں اختلاف نہیں رکھا اور مخلوقات میں اختلاف رکھا؟
اس کا پہلا جواب تمہیداً آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد منزل کی طرف بڑھوں گا. خدا نے مخلوقات میں اختلاف اور قرآن میں اتفاق اس لیے رکھا تاکہ اختلاف کے باوجود یہ قومیں کسی ایسی ہدایت کی طرف محتاج ہو جو انہیں متفق کر سکے. مانا میں نے کہ جوانوں کے لیے شاید مشکل ہو گئی ہو اس جملے میں، لیکن سمجھا کر آگے بڑھوں گا، بات ایسے تشنا نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں اختلاف جہاں پر آ جائے، اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں الیکشن ہو، آپ کسی کو ووٹ دیں میں کسی کو، اختلاف ہو گیا. 10 لوگ ایک بندے کو چنیں، 10 لوگ ایک بندے کو. بہت پردے میں رہ کر بہت سی باتیں آپ کے حوالے کروں گا، لیکن توجہ کیجیے گا. یہ ہے اختلاف کہ 10 لوگ کسی کو ووٹ دیں، 10 لوگ کسی کو، 40 کسی کو، 50 کسی کو، ہو گیا اختلاف. تو جہاں اختلاف ہو جائے، اور قرآن میں اتفاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا فرما چکا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چونکہ یہ قرآن ہدایت ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں 2 لوگ ہیں، 2 لوگ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا گین بھی بڑھا دیں، اس کا گین بڑھائیں. آواز آ رہی ہے ان کو؟ گین بڑھائیں اس کا اور ایکو کم کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. موضوع پہنچ گیا اب تک؟ اب آواز بہتر ہوئی؟ جہاں ہدایت ہو وہاں اختلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو مہتدی ہے یعنی ہدایت حاصل کرنے والا، ایک وہ ہے جو مہتدا ہے جو ہدایت دے رہا ہے. بالکل اسی طرح ایک ہے مقتدی جو پیچھے چلنے والا ہے، ایک ہے مقتدا جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت بہت توجہ فرمائیے گا. تو جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں ایک مقتدا کی ضرورت ہے اور کیوں ایک ہادی کی ضرورت ان کو آن پڑی؟ کیوں مخلوقات کو ہادی کی ضرورت ہے؟ کیوں مخلوقات کو رہبر کی ضرورت ہے؟ کیوں مخلوقات کو ایک ایسے پیشوا کی ضرورت ہے جو انہیں اللہ تک پہنچائے؟ اگر خود اتنے کامل ہوتے اور خود میں اتنا اتفاق ہوتا تو کسی رہبر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی امام کی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی. خدا نے امتوں میں اختلاف رکھا ہی اس لیے تاکہ یہ زندگی بھر کسی نبی یا کسی حجت کی محتاج رہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے مہتدی محتاج ہے ہدایت کا، مقتدی محتاج ہے اقتداء کا. کیوں محتاج ہے؟ کیونکہ اس کے درمیان ہے اختلاف، اور جہاں پر اختلاف آ جائے وہاں پر کوئی اپنے لیے ہادی کو چن نہیں سکتا. توجہ میری طرف رکھیے گا. جہاں پر اختلاف آ جائے وہاں پر ہادی کا چناؤ ناممکن ہے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کر دی، دلیل دیں. تو دلیل آپ ہی کے ملک میں ہے، دلیل آپ ہی کے ملک میں ہے. اختلاف تھا تبھی تو بحث ہو رہی ہے کہ بنائیں کسے. اتفاق ہوتا تو 10 نومینیز نہ ہوتے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا بیدار ہوں. اگر اتفاق ہوتا تو 10 لوگ الیکشن میں نہ کھڑے ہوتے. اختلاف تھا تبھی تو کھڑے ہوئے. 40 نے کسی کو ووٹ دیا، 50 نے کسی کو. کیوں؟ کیونکہ اختلاف تھا، اتفاق نہیں تھا. توجہ. لیکن خدا نے نبوت کا سلسلہ ہو کہ رسالت کا سلسلہ ہو
یا امامت کا سلسلہ ہو، پروردگار نے نبوت بھی اپنے اختیار میں رکھی، رسالت بھی اپنے اختیار میں رکھی. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ اللہ جو اپنی طرف سے مخلوق کو نبی بنانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اللہ خود سے مخلوق کو امام بنانے کی اجازت کہاں سے دے گا؟ وہ اللہ جو خود سے امتوں کو نبی بنانے کی اجازت نہیں دے رہا، ورنہ سب اپنا اپنا نبی بناتے اور ان میں ہوتا اختلاف. ایک نبی کہتا نماز پڑھو، ایک نبی کہتا مت پڑھو، ایک نبی کہتا روزہ رکھو، ایک نبی کہتا کہ مت رکھو. لہذا آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی میں اتفاق پایا گیا. یعنی جو آدم کا پیغام تھا وہی نوح کا پیغام تھا، جو نوح کا پیغام تھا وہی موسیٰ کا پیغام تھا، جو موسیٰ کا پیغام تھا وہی عیسیٰ کا پیغام تھا، اور جو ہر نبی کا پیغام تھا وہی رسول کا پیغام تھا. میرے ساتھ ہے نا؟ اتفاق پایا گیا، ہر حجت میں اتفاق پایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن لفظ ہے، قرآن ہے صامت. تو جب خدا نے قرآن صامت کو اختلاف سے بچایا ہے تو کیا قرآن ناطق کو اختلاف سے نہیں بچاتا؟ کیا قرآن ناطق کو اختلاف سے نہیں بچاتا؟ یہی وجہ ہے کہ اختلاف نہیں رکھا حجتوں میں، اختلاف نہیں رکھا، اتفاق رکھا. کیوں اتفاق رکھا؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے ہدایت کا علم، ان کے ہاتھ میں ہے ہدایت کا پرچم. قومیں اسی وقت ان کے پیچھے یکجا ہو کر چلیں گی جب حجتوں میں اتفاق پایا جائے. بات پہنچ گئی آپ تک؟ اب سنیے، مدینہ شہر ہے، تھوڑی دیر اپنے چشمے تصور کو مدینہ لے چلے. شہر مدینہ ہے، کسی گھر سے رضوان جنا کے لباس پہن کر دو نواسے اپنے گھروں سے نکلے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، جوان بولتے رہیں گے تو حوصلہ افزائی رہے گی. رضوان جنا کے لباس پہن کر دو نواسے اپنے گھروں سے نکلے اور دیکھا کہ مدینے کا بچہ ناکے پر سوار ہے. توجہ، آ کر کہنے لگے نانا ہمیں بھی ناکا چاہیے. رسول چاہتے تو کسی اور کا ناکا دلوا دیتے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رسول چاہتے تو کسی اور کا ناکا دلوا دیتے، لیکن رسول نے کسی کا ناکا نہیں دلوایا. یعنی رسول نے بتایا یاد رکھنا میری اولاد کسی اور کی چھوڑی ہوئی جگہوں پہ نہیں بیٹھتی، میری اولاد کسی اور کی چھوڑی ہوئی جگہوں پہ نہیں بیٹھتی، کسی کا ناکا نہیں. بلکہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رسالت ناکا بنی امامت کے لیے، رسالت ناکا بنی امامت کے لیے. اب چشمے تصور کو بیدار کیجئے، تصور کیجئے رسول ناکا بنے ہیں اور حسن اور حسین ہیں. نانا جو ناکے پر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے. میرے ساتھ رہیں، نانا جو ناکے پر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے. رسول نے اپنی دائیں جانب کی زلف حسن کے ہاتھ میں دی، بائیں جانب کی زلف حسین کے ہاتھ میں دی. اب میں نے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ کیا ہوگا اگر بیک وقت حسن کو دائیں جانا ہو اور حسین کو بائیں جانا ہو؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اگر بیک وقت حسن کو دائیں جانا ہو حسین کو بائیں جانا ہو تب رسالت کیا کرے گی؟ بعید نہیں کہ رسول کی آواز آئے، ابھی تو تم نے کہا جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا. صلوات بھی پڑھیں اتنی باواز بلا. جہاں پر ہدایت ہو وہاں اختلاف نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ حسن کو کہیں جانا ہو اور حسین کو کہیں جانا ہو. ان سب کے درمیان اتفاق ہے. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا، نحن نور اللہ الذی لا یتغیر. سنو، ہم محمد و آل محمد اللہ کا وہ نور ہیں جس میں تغیر اور اختلاف نہیں ہے، جس میں تغیر اور اختلاف نہیں ہے. توجہ کیجئے گا،
اب ایک شخص آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. روایت کو محفوظ کیجئے گا. زید شہام راوی کا نام ہے. زید شہام آیا ہے امام کے پاس سوال لے کر. اس سے پہلے کہ اس کا سوال آپ کے حوالے کروں, یہ بات سنتے ہوئے چلیں کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, جب بھی کوئی سوال آتا ہے یا ابھرتا ہے, وہ سوال دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں فکر کیا رائج ہے, اور دوسرا یہ بتاتا ہے کہ سائل کی فکر کہاں پر ہے. اس لیے جواب دینا کافی نہیں ہے, سوال شناسی بھی بہت ضروری ہے. میرے ساتھ رہیے گا. مائک کی آواز اگر تھوڑی بڑھا دیں گے تو مجھے پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ذرا مل کر بآواز بلند اور اچھے انداز میں صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. جب بھی سوال ہوتا ہے یاد رکھیے گا اس بات کو, سوال ہمیشہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے میں کیا فکر رائج ہے. زید شہام آیا ہے امام کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا, یبنا رسول اللہ, یہ بتائیے دو بھائی ہیں, دو شہزادے ہیں اور دونوں جلیل القدر ہیں. ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے. دونوں میں سے افضل کون ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آ کے سوال کرے, مولانا فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دیکھیں آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا, جوانوں کے حوالے کر دیا, لیکن سوچنے کا اور فکر کا مرحلہ ہے. چھٹے امام کے دور میں کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ حسن افضل ہیں کہ حسین, یعنی آپ پہلے تو یہ سوچیں کہ زید شہام معاشرے سے کیا فکر اٹھا کے لائے, معاشرے میں کیا فکر چل رہی ہے. اب میں ہر چیز کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا, میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور ممبر کے بھی کچھ تقاضے ہیں, لہذا توجہ کیجئے گا بہت. زید شہام جو آئے ہیں امام کے پاس, کیا سوال لے کر آئے ہیں؟ حسن افضل ہے یا حسین؟ یہ تو مسلمات میں سے کہ حسن اسے کہتے ہیں جو حسین کا بھی امام ہو, جس کے ہاتھوں پر حسین نے بیعت کی ہو. اس میں کیا مشکل تھی؟ کیا مشکل تھی؟ اچھا امام آگے سے سوال کرتے, زید شہام یہ کہاں سے سوال لے کر آئے ہو, اتنا بے تکا سوال لے کر آئے ہو, اس سوال سے دین کو کیا فائدہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس سوال سے دین کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن امام نے یہ جواب نہیں دیا, اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ سوال زمانے کی عکاسی کرتا ہے, سوال معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. آپ کا معاشرہ کتنا بلند ہے یا کتنی پستی میں ہے وہ سوال بتائے گا. توجہ کیجئے گا, سوال بتائے گا. لہذا کوئی اچھی بات نہیں ہے, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں نا دین کو لے کے, وہ سوال بتاتے ہیں کہ آج کا معاشرہ دین کو لے کے کتنی پستی میں ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے. لہذا اس چیز کے اوپر غور کیجئے گا. آپ خود ذرا تصور کریں, آپ سے کوئی آ کر پوچھے علی افضل ہیں کہ حسن, آپ بولیں گے نا کتنی ذہنی پستی میں یہ شخص ہوگا. لیکن امام نے اس کے سوال کو اور اس کی تحقیر نہیں کی. امام سمجھے کہ یہ جو اس نے سوال کیا یہ اس نے نہیں کیا ہے, یہ معاشرے سے ایک فکر اٹھا کر لائے. اور وہ فکر کیا تھی؟ دیکھیں بعض اوقات فضیلت کی بحث وہاں کی جاتی ہے جہاں حفظ مراتب کو سمجھنا ہو, تب تو جائز ہے کہ آپ پوچھیں کون افضل ہے کون نہیں. توجہ, یعنی اگر کوئی سوال کرے انبیاء افضل ہیں کہ علی افضل ہیں, 1,24,000 انبیاء علی سے افضل ہیں یا نہیں ہے, یہ سوال بتاتا ہے کہ یہاں پہ حفظ مراتب کو سمجھنے کے لیے سوال ہو رہا ہے. تو جواب دیا جائے گا دلائل کے ساتھ کہ امیر المومنین انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے. ٹھیک ہے, لیکن جب سوال ایسا ہو کہ جہاں پر دو شہزادے, توجہ, دو شہزادے, دو بھائی, اور یوں کہیے کہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہوں, اور دونوں کا زمانہ اتنا مختلف ہو کہ ایک زمانے میں صلح مل رہی ہے اور ایک زمانے میں جنگ نظر آ رہی ہے, اب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. اگر امام یہ کہے
کہ حسن افضل اور حسین مفضول، تو نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ حسن کا منشور حسین سے افضل تھا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ. حسن کا منشور اور حسن کا فیصلہ حسین سے افضل تھا. اور اگر یہ کہہ دے امام کہ حسین افضل ہے حسن نہیں، حسن مفضول ہے خدا نخواستہ، اگر امام یہ کہہ دے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ حسین کا فیصلہ حسن کے فیصلے سے افضل ہے. کچھ سمجھ میں آیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جہاں پر دو شہزادوں میں، توجہ کیجئے گا، فضیلت کی بحث اس لیے کی جا رہی تھی کہ دونوں شہزادوں میں جو ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، جو ایک ہی طینت کے ہیں، جو ایک ہی روح کے ہیں، ان دونوں کی فضیلت کی بحث اس لیے کی جا رہی تھی تاکہ ان کے درمیان تفریق ڈالی جائے، تاکہ ان کے درمیان فرق پیدا کیا جائے. اور یہ فرق آج بھی آپ کو معاشرے میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا زیر بحث کہ حسن افضل تھے کہ حسین افضل تھے. توجہ کیجئے گا، میں ہر چیز کی طرف اشارہ خدا کی قسم نہیں کر سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں. لہذا اگر امام دونوں میں سے کسی ایک شہزادے کا نام لیتے افضلیت میں تو فکر آگے کیا پھیلتی، کیونکہ امام ہے نا، امام وہ ہے جو سوال کرنے والے کے سوال کو اس کے سوال کرنے سے پہلے جانتا ہے. امام جانتے ہیں کہ کیا فکر معاشرے میں چل رہی ہے اور کیا فکر یہ لے کر آیا ہے. لہذا اب جو امام جواب دیں گے وہ اس معاشرے کی فکر کو کاٹے گا اور وہ تعلیم پہنچائے گا جو اہل بیت کی تعلیمات ہے. بات واضح ہو گئی؟ وہ معاشرے کی فکر کو کاٹے گا. لہذا امام نے جواب دیا، سنو. اب عجیب و خدا کی قسم، جب لسان معصوم، لسان مطہر معصوم کے علاوہ یہ جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا. امام نے فرمایا، سنو، ان فضل اولنا یلحق فضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق فضل اولنا. سنو، امام نے کہا کہ سنو اور یاد رکھو، ہمارے پہلے کا فضل آخری سے ملتا ہے، آخری کی فضیلت پہلے سے ملتی، آخری کی فضیلت پہلے سے ملتی. آپ نے تو داد دی اس لیے کہ آپ اس فکر سے آشنا ہیں اور آپ اس فکر کو سمجھتے ہیں. لیکن زید شہام جو ابھی اس فکر کے نجس تالاب میں سے کچھ چھینٹے اپنے قبائے عقیدے پر پڑوا کر آیا ہے، یا اس کے ابائے عقیدے پر اس نجس معاشرے کی چھینٹیں آ کر لگی ہیں، اسے تو ضرورت ہے توسیع جواب کی، اسے ضرورت ہے کہ مزید جواب سے واضح کیا جائے کہ امام کہہ کیا رہے. امام نے فرمایا، ہمارے پہلے کی فضیلت جا ملتی ہے ہمارے آخر کے ساتھ، اور ہمارے آخری کی فضیلت جا ملتی ہے پہلے کے ساتھ. اس نے کہا، مولا وسع علی الجواب واللہ ما اسألک الا مرتادا. عجیب جملہ کہا اس نے. خدا کی قسم یہ جملہ بتاتا ہے کہ آیا ہی امام کے پاس اس لیے ہے تاکہ صحیح عقیدے کو لے سکے. اس نے جب امام نے جواب دیا تو اس نے آگے سے پھر ایک سوال کیا. اس نے کہا، مولا یہ جو آپ نے جواب دیا ہے اس جواب کو میرے لیے اور واضح کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے، توجہ کیجئے گا، میں آپ کو ممدو تک لے کر آنا چاہتا ہوں لیکن ایک عجیب رخ اور جہت کے ساتھ. امام نے جب اس نے یہ کہا، امام سے وہ کہنے لگا کہ مولا میں جواب کا متلاشی ہوں، میں حق کا متلاشی ہوں، اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں حق کو جاننا چاہتا ہوں، میں حق کو سمجھنا چاہتا ہوں. یعنی زید شہام کے اس جملے نے اور امام کے آگے سے جواب دے کر تائید کرنے نے یہ بتایا کہ جب بھی عقیدے کا مسئلہ ہو ملا کے پاس نہیں، مولا کے پاس جانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو امام جواب دے رہے ہیں توجہ کیجئے گا، اور خدا کی قسم رحمت نازل ہو ان علماء کی قبور پر جنہوں نے ہم تک یہ معارف پہنچائے ہیں، ورنہ آج ہم بھی زمانے کی ہواؤں میں بہ رہے ہوتے ادھر ادھر. توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. امام نے فرمایا کہ سنو، جب اس نے کہا نا کہ اپنے جواب کو اور پھیلائیں، اپنے جواب کو اور وسعت عطا کریں تاکہ میں سمجھوں، امام نے فرمایا، سنو، نحنو من شجرتن برعنا اللہ من طینۃ واحدہ فضلنا من اللہ وعلمنا من عند اللہ نحن امناء اللہ علی خلقہ والدعاة الی دینہ. اور پھر امام نے عجیب جملہ فرمایا،
امام نے فرمایا نحن الحجاب فیما بینہ و بین خلقہ. امام نے کہا سنو, جواب پھیلانا چاہتے ہو نا, جاننا چاہتے ہو نا کہ ہماری حقیقت کیا ہے. امام نے فرمایا سنو, ہم الگ شجرے سے نہیں ہیں, ہم 12 ہیں مگر ہمارا شجرہ ایک ہے. اللہ نے ہمیں ایک ہی تینت سے بنایا ہے. ہمارا فضل اللہ کی طرف سے ہے, ہماری فضیلتیں اللہ کی طرف سے ہے, ہمارا علم اللہ کی طرف سے ہے. سنو, اس کرۂ ارض پر اور جتنی زمینیں موجود ہیں, جتنے عالمین موجود ہیں, اگر اللہ کا کوئی امین اس زمین پر اور عالمین پر ہے, اس کی مخلوق پر ہے, وہ سوائے ہم 14 کے اور کوئی نہیں ہے. سوائے ہم 14 کے اور کوئی نہیں ہے. وَنَحْنُ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ, ہم ہی ہیں جو اس کے دین کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. اب امام نے جو جملہ فرمایا وہ سنیے. امام نے فرمایا نحن الحجاب فیما بینہ و بین خلقہ, ہم اللہ کا وہ حجاب ہیں جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہے. کیا مطلب ہے؟ میں زیادہ وقت اس پہ آپ کا نہیں لوں گا, بس تیزی سے آگے بڑھوں گا. امام نے بتایا کہ وہ حجاب جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے نا, وہ کوئی اور نہیں, ہم 14 ہیں. کیا مطلب ہے؟ نہ تمہارا کوئی عمل ہم سے ہوئے بغیر اللہ تک جاتا ہے, نہ اللہ کی کوئی نعمت یا رحمت ہم سے ہوئے بغیر تم تک آتی ہے. ہم اللہ کا وہ حجاب ہے. اب توجہ کیجئے گا. اب جب امام نے اس کی زمین عقیدے کو, زمین عقیدہ کو زرخیز کر دیا, تب امام نے آگے سے سوال کیا, ازیدوں کا یا زید, اے زید شہام اتنا کافی ہے یا اور سننا چاہتا ہے؟ اب میں آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں, اتنا کافی ہے یا اور سننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, توجہ رکھیے گا جوان خاص طور پہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ کیجئے گا, بہت توجہ. امام نے فرمایا اتنا کافی ہے اور سننا چاہتا ہے. اس نے کہا مولا کیوں نہیں سننا چاہوں گا, آیا ہی اسی لیے ہوں. امام نے پھر ایک ہی جملہ کہا, خدا کی قسم اگر اس ایک جملے کے بعد بھی کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا سنو, خلقنا واحد و فضلنا واحد و علمنا واحد و کلنا واحد عند اللہ. سنو, ہم ہیں 12 مگر خلق میں ایک ہیں, علم میں ایک ہیں, فضل میں ایک ہیں. اور سنو, ہم 12 ہیں مگر حقیقت میں ایک ہی نظر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ہم سب ایک ہیں, ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے حدیث آئی ما جرا لأولنا جرا لآخرنا, جو ہمارے پہلے سے صادر ہوتا ہے وہی ہمارے آخری سے صادر ہوتا ہے. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. توجہ کیجئے گا, ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سب کے سب محمد ہیں. کیوں خدا نے امامت کو, ہدایت کو, اتفاق کو, توجہ, اس ہی خاندان میں رکھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ امام کے لیے, یا مطلقاً اگر بات کی جائے, حجت الہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلق میں سب سے افضل ہو, اس سے اوپر کوئی نہ ہو. کسی بھی صفت میں, کسی بھی صفت میں معصوم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا, بھلے وہ صفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو. سمجھ میں آئی آپ کی یہ بات؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں. یہ جسارت میں نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا, وہ صفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو. صفتیں بھی 2 قسم کی ہیں, ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری. فلاں شخص بہت حسین ہے, اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ نے بنایا ہے, یہ غیر اختیاری صفت ہے. فلاں شخص بہت سخی ہے, یہ سخاوت اس کے اختیار میں ہے. کوئی بھی صفت ہو, اختیاری یا غیر اختیاری, معصوم, حجت, نبی, رسول, امام, ولی الہی, تمام مخلوقات میں افضل ہوگا. بات پہنچ گئی؟ اب آپ کے اور میرے 8ویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, موضوع ذہن میں رکھیے گا پورا.
راوی آیا امام کے پاس اور آ کر امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا، معاشرے میں کچھ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، خصوصاً آپ کے والد کی شہادت کے بعد۔ کہا اچھا کیا باتیں ہیں؟ کہا لوگوں کی آراء، نظریات، وہ تمام چیزیں سن کر آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ امام نے کہا کیا نظریات سن کر آ رہے ہو؟ کہا میں تو حیران ہوں، ہر شخص کا، توجہ کیجیے گا، ہر شخص کا امامت کو لے کر ایک نیا نظریہ ہے، ایک بہت ہی مختلف نظریہ ہے۔ امام نے کہا اچھا کیا نظریہ ہے؟ اب اس نے بتانا شروع کیے سارے نظریات۔ کوئی یہ کہتا ہے امامت کو لے کر، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے فَتَسْتَبَسَّمَ الْإِمَامُ، امام نے جواب کوئی نہیں دیا، بس ایک ذرا سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا سی مسکراہٹ امام کے لبوں پر آئی، اور پھر اس کے بعد ایک بہت طویل حدیث ہے عیون و اخبار رضا میں، کافی میں، اور دیگر تمام وہ کتابیں کہ جہاں پر امامت کی بحث کو تفصیل کے ساتھ ائمہ سے نقل کیا گیا، وہاں پر یہ روایت موجود ہے۔ امام نے مسکرا کر اسے کچھ جوابات دیے، اور وہ جواب پہلی ہی دلیل امام نے جو دی، امام نے کہا حیرت ہے ان لوگوں پر کہ یہ امامت کو لے کر اتنی مختلف آراء اور اختلاف رکھتے ہیں اپنے درمیان، جبکہ امامت، مفہوم حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جبکہ امامت اللہ کا کام ہے اور اللہ کا امر ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ سنو، اگر یہ دین کامل ہے، اگر یہ دین مکمل ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اسی دین میں جہاں ہر حلال و حرام خدا نے بتا دیا ہو، وہاں اسی دین میں نبی اپنے بعد امر امامت منتخب کر کے نہ گئے ہوں اور امر امامت میں اختلاف پیدا کر کے گئے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام نے دلائل دینا، یہ مفہوم سنایا، آپ کے حوالے کیا روایت کا۔ اب جو امام نے امام کی صفات بتائی ہیں، تقریباً 50 یا 55 سے زائد صفات امام نے بتائی ہیں کہ جس کے پاس امام ہوگا، امامت ہوگی، وہ کیسا ہوگا۔ یعنی امام نے فرمایا، مثال کے طور پہ 2-3 باتیں آپ کے حوالے کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جیسے کہ امام نے فرمایا کہ سنو، جو امام ہوگا وہ نظام امت رکھے گا، نظام مسلمین اس کے پاس ہوگا، یعنی مسلمانوں کو منظم کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، اس خلق پر اللہ کا امین ہوگا، مسلمانوں کی عزت و آبرو ہوگا۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بتائیں جو اللہ کی طرف سے امام ہو۔ اور پھر ایک جملہ کہا امام نے، توجہ کیجیے گا اس جملے پر۔ امام نے فرمایا، امام کی صفت بتاتے بتاتے، مخصوص بالفضل من غیر طلب منہ لہو ولا اکتساب۔ امام نے کہا سنو، یہ امام کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام نے کہا سنو، اللہ نے امام کے ساتھ ایسی فضیلت کو خاص کیا ہے کہ وہ فضیلت اس امام نے نہ ہی طلب کی تھی، نہ ہی اسے پانے کی کوشش کی تھی۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بڑے آہستہ سے سنا، امید ہے کہ اگلا جملہ وصول کریں گے۔ امام نے فرمایا سنو، یہ جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا جب کچھ بننے کی کوشش کرتی ہے تو فضیلتوں کو طلب کرتی ہے اور انہیں پاتی ہے۔ امام جب اس دنیا میں آتا ہے ہر کمال اور ہر فضیلت کے ساتھ آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ساری فضیلتیں بیان کرنے کے بعد امام نے ایک سوال اٹھایا، اور وہی سوال امام کا جواب تھا۔ یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا نا کہ خدا نے قرآن میں سوال کیا اور وہ سوال اپنے آپ میں جواب تھا، تو یہاں پر بھی امام نے سوال کیا اور سوال اپنے آپ میں جواب تھا۔ امام نے امامت کی ساری صفات بتانے کے بعد امام نے سوال کیا، سنو اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ اتنی ساری فضیلتیں سننے کے بعد، اتنے سارے کمالات امام سننے کے بعد، یہ بتاؤ لوگوں کی قدرت کیسے ہوگی کہ ایسا امام تلاش کرے جو ان صفات کا حامل ہو۔
امام نے کہا سنو، کیسے ممکن ہے کہ ان تمام فضائل کے ہونے کے بعد کوئی شخص اپنے لیے ایسا امام تلاش کرے جو ان فضیلتوں کا حامل ہو؟ اور پھر امام نے سوال کیا، سنو، کیا اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت آل رسول کے علاوہ کہیں اور نظر آئے گی؟ لہذا امام نے بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ نے اختیار امامت اس لیے نہیں دیا کیونکہ تمہارے درمیان ہے اختلاف، تمہارے درمیان اتفاق نہیں ہے. تم جسے بھی امام بناؤ گے، یہ روایت کے جملے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم جسے بھی امام بناؤ گے وہ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا، مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. تم اپنا فوائد اس میں دیکھو گے کہ یہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. لہذا امر امامت وہ سنگین ترین امر ہے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر امام کو اختیار کرنے کا کوئی فریضہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم امام کو اختیار کر سکیں، ہم امام کو چن سکیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا اس جملے کی. یاد رکھیے گا، امام چنا نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجا جاتا ہے. ختم ہو رہی ہے تقریر، آخری مراحل میں گفتگو کو داخل کر رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے یا علی. ساری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور روایت جس پر مجلس کا اختتام کروں گا. راوی کہتا ہے مرد خراسان، وہ کہتا ہے کہ میں صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مرد خراسان، ساری تمہید آپ کے ذہن میں ہے انشاءاللہ. مرد خراسان کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مسجد میں، اپنے شہر کی مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جگہ پر ایک ستون سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی رسول اس ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے. میں رسول کے قریب گیا اور قریب جا کر میں نے رسول کو سلام کیا. رسول نے جواب سلام دیا اور رسول کے آگے، یہ سارا خواب ہے، یہ رسول کے آگے ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا کھجوروں کا. رسول نے اس کے ہاتھ بڑھایا اور کھجوروں کی ایک تعداد اپنی مٹھی میں بھر کر اس مرد خراسان کے ہاتھوں میں دی. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی ان کھجوروں کو گنا تو وہ تھیں 18. اور چونکہ عرب میں، یہ سارا خواب ہے، جب بیدار ہوا وہ خواب سے تو اس نے سارے خواب کو یاد کیا، ریکال کیا. اور چونکہ عرب میں کھجور تعبیر کیا جاتا تھا زندگی سے، تو اس نے کہا چونکہ رسول نے مجھے خواب میں 18 کھجوریں دی تھی تو میں 18 سال زندہ رہوں گا. کہتا ہے میں نے تعبیر سوچ لی اور دن گزر گیا. تھوڑے دن گزرے تھے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے گھر کے باہر محلے سے آواز آئی کہ سب جمع ہو جاؤ، رسول کا جانشین علی رضا تشریف لائے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں. ختم ہو گئی تقریر، آخری بات ہو رہی ہے. رسول کے جانشین
علی رضا تشریف لا رہے ہیں. کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا, بغیر کسی لمحے کو ضائع کرتے ہوئے میں نے فوراً اپنے دوشوں پر ابا کو ڈالا, سر پر امامہ رکھا اور میں دوڑا اپنے گھر کی طرف, گھر سے. جیسے ہی میں باہر نکلا میں نے پوچھا کہ بتاؤ میرے وقت کا امام کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مسجد میں گئے ہیں. اب جیسے ہی میں اس مسجد کے قریب آیا میں نے دیکھا وہی مسجد تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. آخری بات ہے, خدایا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا امام کی تائید اور تصدیق کے لیے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ وہی مسجد ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. میں نے دروازوں کو کھولا اور جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا میں دیکھ کر حیران تھا. وہی جگہ تھی, وہی ستون تھا, وہی کھجور کا ٹوکرا تھا. خواب میں رسول تھے, حقیقت میں علی رضا بیٹھے. خواب میں رسول تھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواب میں رسول تھے, حقیقت میں علی رضا بیٹھے تھے. کہتا جیسے ہی میں امام کے پاس گیا اور امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, اور جیسے ہی جواب سلام دیا کہتے ہیں امام علی رضا نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جس طرح رسول نے اٹھایا تھا, اسی طرح ہاتھوں کو بڑھایا جس طرح رسول نے بڑھایا تھا, اسی طرح ٹوکری میں ہاتھ کو ڈالا جس طرح رسول نے ڈالا تھا, اسی طرح مٹھی کو بھرا جس طرح رسول نے بھرا تھا, اسی طرح کھجوریں مجھے دی جس طرح رسول نے دی تھی. اب جو میں نے وہ کھجوریں گری, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, کل 18 کھجوریں تھی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا کچھ زیادہ عنایت فرما سکتے ہیں؟ امام نے کہا اگر ہمارے جد نے دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے. صلوات پڑھے امام کی ذات پر. اگر رسول نے دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دے دیتا. جہاں دنیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جہاں لوگ دیکھیں خواب کیا ہے, خواب ہے مجاز, اور یہ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں یہ ہے حقیقت, یہ ہے حقیقت. یاد رکھیے گا جہاں دنیا, توجہ میری طرف رکھیے گا, جہاں دنیا حقیقت میں اتفاق پیدا نہیں کر پائی وہاں معصومین خواب اور حقیقت میں بھی اختلاف نہیں رکھتے. وہاں معصومین خواب اور حقیقت میں بھی اختلاف نہیں رکھتے. اس لیے حدیثوں میں آیا کہ جس نے ہمیں خواب میں دیکھا ایسا ہے جیسے حقیقت میں اس نے ہمیں دیکھا. ختم ہو گئی تقریر. آج 17 صفر آ گئی ہے. آج آپ اور میں اس امام کی عزا کے لیے جمع ہوئے ہیں جو زندگی بھر کربلا کو یاد کرتے کر اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب الزمان. روایتوں کا جملہ ہے کہ جب کوئی شاعر کربلا کے حال پر مرثیہ کہتا تھا امام اسے بلا لیا کرتے تھے. مجلس سجی ہوئی تھی, دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے, بڑا گریہ کیا امام نے, خوب گریہ کیا امام نے. جب مجلس ختم ہو گئی لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے تو امام نے دیبل کو روکا اور کہا کہ دیبل اگر تو اجازت دے تو تیرے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مولا آپ کو اختیار ہے, آپ کے اذن کے بغیر میری کیا اوقات.
بتائیے مولا کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا اضافہ کرو اس مطلب کا کہ روز قبر پر جو توس میں ہے، اجرکم علی اللہ، یہی حق تھا عزادارو، استقبال مصائب کا یہی حق تھا. روز قبر پر جو توس میں ہے، بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دیبل نے تڑپ کے کہا مولا جہاں تک میرا علم جاتا ہے آپ میں سے کسی کی قبر توس میں نہیں ہے. مولا نے کہا دیبل کچھ دنوں بعد تو اپنے وقت کے امام کا جنازہ سے بھی اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. بس عزادارو چند دقیقوں کے بعد آپ کے اور میرے مظلوم امام کا تابوت ہمارے درمیان ہوگا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. لیکن عزادارو فقط زیارت نہیں بلکہ اس جنازے کا استقبال ایسے کرنا جیسے میتوں کا استقبال کیا جاتا ہے. خدا کی قسم قیامت سے کم نہیں تھا. جب حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے، حسین کے ساتھ حسین کے گھر والے تھے، اور سب سے بڑی بات حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب موجود تھی. عزادارو جانتے ہو مسافری میں جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اپنوں کے ہونے کی وجہ سے بڑا سہارا ہو جاتا. مجھے معاف کرنا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ارے حسین جب اکبر کا زخم لے کر خیموں میں آتے، جب عباس کا زخم لے کر خیموں میں آتے، جب اون و محمد کا زخم خیموں میں لے کر آتے، ارے بہنیں موجود ہوتی تھی جو حسین کو سہارا لیتی تھی. جب حسن کو زہر دیا گیا بہنیں موجود تھی جو بھائی کا سہارا بنی. لیکن ہائے علی رضا جب زہر دیا گیا کوئی بہن موجود نہ تھی. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کریے گا عزادارو. آپ کے امام کے تابوت کی سے مجلس ہے، آپ کے امام کا تابوت ابھی آپ کے درمیان ہوگا. بس 2-3 جملے کہوں گا اور اجازت چاہوں گا. عزادارو جانتے ہو انگور میں زہر دیا گیا ہے نا تمہارے اور میرے مولا کو. 203 ہجری کا دور ہے اور امام اپنے صحابی ابا سلط ہروی کو اپنی محفل میں لے کر بیٹھے ہیں. کئی اور صحابہ، کئی اور رفقا، کئی اور لوگ امام کی محفل میں تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ جب محفل برخاست ہوئی تو امام نے کہا ابا سلط ہروی ان سب کو جانے دو مگر تم بیٹھے رہو. ابا سلط ان سب کو جانے دو مگر تم بیٹھے رہو. کیا عالم آ گیا غریب الغربا پگا کہ کوئی گھر والا ساتھ نہیں ہے. صحابی سے کہہ رہے ہیں سب کو جانے دو مگر تم بیٹھے رہو. اجرکم علی اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کرنا عزادارو. جس کو رونا آتا ہے رونے میں شرمائے نہیں، جس کو ماتم آتا ہے ماتم کرنے میں شرمائے نہیں. ہاں عزادارو ابا سلط کہتے ہیں میں اپنے مولا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں مولا نے مجھ سے کہا ابا سلط ایک عجیب بات بتاؤں. کہا جی مولا ارشاد فرمائیے. کہا ابا سلط ہروی سنو، ابھی تھوڑی دیر بعد مامون کے کچھ سپاہی دروازے پر آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ مامون کے گھر پر لے کر جائیں گے. ابا سلط میرے ساتھ رہنا. ابا سلط نے وعدہ کیا اور کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی، مامون کے سپاہی آئے اور امام رضا اپنی ابا کو اوڑھ کر چل دیے. جیسے ہی مامون کا گھر قریب آیا ابا سلط ہروی کا تصور کرنا. جس کو رونا نہ آ رہا ہو کم سے کم سر جھکا کے ہائے رضا ضرور کہہ دے. بڑا مظلوم ہے عزادارو تمہارا اور میرا مولا. ابا سلط ہروی کہتے ہیں میرا مولا نے ہاتھ تھاما، مجھے قریب بلایا اور بلا کر کہا ابا سلط ہروی یاد رکھنا اگر مامون کے گھر سے اس عالم میں باہر آؤ کیا کندھوں پر میری ابا نہ ہو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا. کرو عزادارو ماتم کرو، اپنی آوازوں کو بلند کرو. مولا کے جنازے کا استقبال کرنا ہے، اپنی آوازوں کو بلند رکھنا. میں جب کہوں گا تابوت تب آئے گا، اس سے پہلے کوئی نہ اٹھے. ہاں عزادارو ابا سلط ہروی کہتے ہیں میں منتظر تھا، میں بڑا بے چین تھا. عزادارو ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا. تصور کرنا ابا سلط ہروی کی جگہ اگر آپ ہوتے آپ کے دل پر کیا گزرتی. ابا سلط کہتے ہیں مجھ سے قرار نہ آ رہا تھا،
میں کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا مامون کے گھر کا دروازہ کھلا, میرا مولا اس عالم میں باہر آیا, دوشوں پر ابا نہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی صاحب الزمان. دوشوں پر ابا نہیں تھی. ایک مرتبہ امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بس مجھے آ کر سنبھالو, مجھ سے مجھے آ کر سنبھالو, مجھ سے چلا نہیں جانا.